السلام علیکم دوستوں، آپ کا آن لائن ایجوکیشن میں استقبال ہے۔ آج ہم سی-ٹیٹ کے زبان کے جو مسائل ہیں اس کا ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھیں گے، جس میں زبانیں اور دستور ہند اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ لینگویج اینڈ انڈین کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 343(1) کے مطابق دیوناگری رسم الخط میں لکھی ہندی زبان کو یونان کی سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے، یعنی آفیشیل لینگویج کہا گیا ہے۔ انگریزی کو عین لاگو ہونے کے 15 سال بعد تک کے لیے معاون سرکار کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن سن 1963 کے آفیشیل لینگویج ایکٹ کے ذریعے انگریزی کو یہ درجہ مستقبل دے دیا گیا ہے، یعنی آئین ہند کے آرٹیکل 334(2) کے مطابق انگریزی معاون سرکاری زبان یعنی اسوسیٹیو آفیشیل لینگویج ہے۔ آرٹیکل 345 کے مطابق صوبے کے قانون ساز اسمبلی صوبے میں بولی جانے والی کسی ایک یا ایک سے زائد زبان کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 351 کے مطابق مرکز کو ہندی کی تشہیر اور فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ آئین ہند کے آرٹیکل 350(a) کے مطابق ریاست اور انتظامیہ کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ لسانی اقلیتوں کے بچوں کو پرائمری تعلیم مادری زبان کے ذریعے مہیا کرائے۔ ہندوستان کے 8ویں شیڈول میں کل 22 زبانوں کا ذکر ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے آسامی، بنگالی، بوڈو، ڈوگری، گجراتی، ہندی، کنڑ، کشمیری، کونکنی، میتھلی، ملیالم، منی پوری، مراٹھی، نیپالی، اڑیا، پنجابی، سنسکرت، سنتالی، سندھی، تمل، تیلگو، اردو۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے گزشتہ سال پوچھے گئے اہم سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات دیکھیں گے۔ جیسے ہے ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیات کے مطابق ہے۔ جواب ہے سی۔ ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیات کے مطابق ہے ملٹیلنگوال ریسورسز کے مطابق ہے کہ آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال کرنا۔ بہو بھاشک سنسادھنوں کے روپ میں کا ارتھ میں ہے شکشارتھیوں کی بھاشا کو ایک یوجنا کے روپ میں پریوگ کرنا۔ نوٹ: زبان کی کلاس کثیر لسانی ہو، اس کا مطلب محض یہ نہیں کہ ہم اسکولی سطح پر کئی زبانوں کی تعلیم کے مواقع فراہم کریں، بلکہ اس کے معنی ایسے حکمت عملی تیار کرنے کے ہیں جس کے تحت کثیر لسانی جماعت کو ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا سکے ہیں۔ دوسرا سوال تھا شمولیتی کلاس روم میں تدریس کے وقت استاد کو چاہیے کہ، جس کا جواب ہے مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزش عمل میں ان کی مدد کریں۔ نوٹ: شمولیتی تعلیم ایک ایسا تصور تعلیم ہے جو حقوق انسان، اقتدار، اخلاقیات اور اصول مساوات پر قائم ہے۔ یہ تصور تعلیم طلباء کو، چاہے وہ نارمل ہو، معذور ہو، ان کی سماجی معاشی سطح، مذہب، ذات، جنس، زبان، ثقافت اور نسل کوئی بھی ہو، تمام طلباء کو بلا تفریق ایک ساتھ ایک ہی اسکول میں تعلیم ملنی چاہیے۔ تیسرا سوال ہے سہ لسانی فارمولے کے مطابق تیسری زبان ہوتی ہے، جس کا جواب ہے بی۔ ہندوستان میں تعلیم میں زبان کی پالیسی کو سہ لسانی فارمولہ یعنی 3 لینگویج فارمولہ کہتے ہیں۔ سہ لسانی فارمولے کے مطابق تیسری زبان ہندی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں کے علیحدہ ہوتی ہے۔ چوتھا سوال ہے بطور حکمت عملی کثیر لسانیت سے مراد ہے۔ جواب ہے سی۔ کثیر لسانیات بطور حکمت عملی یعنی ملٹیلنگوالزم سے مراد ہے طلباء کی زبان کو کلاس روم میں درس و تدریس کے دوران استعمال کرنا۔ پانچواں سوال ہے بچے اپنے ارد گرد 2 زبانیں بولتے ہیں، سنتے ہیں، 2 زبانوں سے شناسائی اس کا جواب ہے بی۔ اس کا ایک سے زیادہ زبانوں کو جاننا
کوئی نئی زبان سیکھنا ہمیشہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگلا ہے ہندوستان میں تعلیم میں زبان کی پالیسی کو کیا کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے بی۔ ہندوستان میں تعلیم میں زبان کی پالیسی کو 3 لسانی فارمولہ 3 لینگویج فارمولہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جب بچے گھر اور طبقوں سے حاصل کردہ مختلف زبانوں کے تجربات کے ساتھ اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو استاد کو چاہیے، جواب ہے سی۔ جب بچے گھر اور طبقوں سے حاصل کردہ مختلف زبانوں کے تجربات کے ساتھ میں داخل ہوتے ہیں تو استاد کو چاہیے ان کے گھر کی زبان یعنی مادری زبان مدر ٹنگ کو استعمال کرے، اور ایسے کرنے سے بچے فطری طور پر سیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ بچے پہلی بار اسکول آتے ہیں تو خالی سلیٹ یا کورا کاغذ نہیں ہوتے، بلکہ وہ گھر سے مادری زبان اچھی طرح سیکھ چکے ہوتے ہیں اور اپنے تجربات کے خزانے کے ساتھ اسکول میں داخل ہوتے ہیں۔ اگلا ہے کثیر لسانی آگاہی، جواب ہے سی۔ زبان کے بارے میں سوچنے اور بات کرنے کی اہلیت کو کثیر لسانی آگاہی کہتے ہیں۔ اگلا ہے اسکولی تعلیم میں کثیر لسانیت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے بی۔ کثیر لسانیات بطور حکمت عملی سے مراد ہے طلباء کی زبان کو کلاس روم میں درس و تدریس کے دوران استعمال کرنا۔ اگلا سوال ہے ہندوستانی کلاس روم با اعتبار نوعیت کثیر لسانی ہوتے ہیں، اسے ایک ماخذ کے طور پر برتا جانا چاہیے۔ جواب ہے ڈی۔ ہندوستانی کلاس روم با اعتبار نوعیت کثیر لسانی ہوتے ہیں، اسے ایک ماخذ کے طور پر برتا جانا چاہیے تاکہ ہر بچے کو احساس، تحفظ اور قبولیت ہو۔ یاد رہے طالب علم چاہے کسی بھی پس منظر کا ہو، اس کی مادری زبان کو کلاس میں عزت دینی چاہیے۔ اگلا سوال ہے دی جنگل بک کے مرکزی کردار موگلی کی پرورش عام انسانوں سے علیحدگی اختیار کر کے کی گئی تھی، اس کے ساتھ زبان کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس عمل سے زبان کے فروغ کی کس پہلو کو تائید ملتی ہے؟ جواب ہے اے۔ موگلی کی پرورش عام انسانوں سے علیحدگی کر کے کی گئی، اس کے ساتھ زبان کا مسئلہ درپیش آیا کیونکہ صحیح وقت پر موگلی کو زبان کا خاطر خواہ ماحول دستیاب نہیں تھا۔ اگلا سوال ہے ایک سے زائد زبانوں کا جاننا، جواب ہے سی۔ ایک سے زیادہ زبانوں کا جاننا کوئی نئی زبان سیکھنے میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 14واں سوال ہے ایک شمولیتی درجہ انکلوسیو کلاس روم میں استاد کو کس چیز پر خصوصی توجہ دینی چاہیے؟ جواب ہے ڈی۔ ایک شمولیتی درجہ میں مخصوص ضرورت والے بچے، عام بچے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ایک جیسے تعلیمی نظام میں تدریس پاتے ہیں۔ اس حالت میں ایک استاد کو مختلف